یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ ناظرین، یہ ہیں بدلو کی نشریات اور میں ہوں امتیاز عالم اپنے پروگرام انگیخت کے ساتھ۔ آج ہم وزیر اعظم کے کراچی کے پیکج کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں وزیر اعظم کے دورے سے پہلے ہم نے ان کے دورے کے امکانات اور اس کے حوالے سے بات چیت کی تھی کراچی کے مایہ ناز مفکرین سے اور ماہرین سے، جنہوں نے کافی خدشات کا اظہار کیا تھا۔ بدقسمتی سے وہ خدشات ان کے مجھے درست ہوتے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم دیکھیں کہ کراچی پیکج کو، آج لاہور میں پھر آئی جی پولیس کے معاملے پہ ایک ہنگامہ بپا رہا۔ نئے آئی جی پولیس نے اپنی انعام غنی نے اپنی پریس کانفرنس کی اور ان سے بڑے تیکھے سوال کیے گئے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ چھٹے آئی جی ہیں۔ 5ویں آئی جی کو تبدیل کرنے پر اور سی سی پی او عمر شیخ نے جو نظم و ضبط کی خلاف ورزی کی ہے، اس کی مذمت میں پولیس افسران نے اپنی تنظیم کا اجلاس آئی جی آفس میں کیا اور مطالبہ کیا کہ عمر شیخ کو تبدیل کیا جائے، عمر شیخ کے خلاف ضابطے کی کارروائی کی جائے۔ اب نئے آئی جی کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب جس پنجاب میں اب بہت زیادہ پولیس کے معاملات کو تحریک انصاف کی حکومت اٹھاتی رہی کہ پولیس میں اصلاحات ہونی چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سابق آئی جی درانی، جنہوں نے کے پی میں اچھا کام کیا تھا، انہیں لگایا گیا پولیس کی اصلاحات کے لیے، لیکن انہیں فری ہینڈ نہ ملا اور انہوں نے احتجاجاً اس اصلاحاتی کمیٹی سے استعفیٰ ہونے کا اعلان کر دیا۔ بعض وہ اصلاحات کا ایجنڈا ہی ٹوکری میں پھینک دیا گیا اور کوئی تبدیلی نہ آئی، بلکہ سارا زور تبادلوں پہ رہا۔ اب معلوم نہیں پڑتا کہ پنجاب میں کس جگہ پہ کون سا ایس پی لگا ہوا ہے، کس جگہ کون سا افسر ڈی پی او لگا ہوا ہے، کیونکہ اس پیمانے پر تبادلے ہو رہے ہیں کہ پولیس کا کام کا موریل ختم ہو گیا ہے اور پولیس والے اب کام اس طرح نہیں کر پا رہے جس طرح پہلے کرتے تھے، جیسا کیسا۔ اب سی سی پی او کے معاملے پہ جو احتجاج تھا وہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے اور نئے آئی جی کی تقرری پہ بھی بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ آخر یہ عمر شیخ صاحب ہیں کیا؟ ان کے بارے میں تو جو پروموشن بورڈ تھا اس نے بہت منفی رائے دی تھی اور وہ اخبارات میں آ چکی ہے، اس کا کچھ حصہ آج بھی چھپا ہے بہت سے اخبارات میں۔ تو ان کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں ہے پولیس کے محکمے میں، تو انہیں کیوں لگایا گیا ہے سی سی پی او؟ اور سی سی پی او جو ہے لاہور، وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ آئی جی سے بھی آزاد ہے، انسپیکٹر جنرل پولیس سے، کیونکہ اس کا ایک خاص اس کا دائرہ عمل بنایا گیا اور اس آفس کو کافی مضبوط کیا گیا۔ اب آئی جی پولیس کے بارے میں جب عمر شیخ نے باتیں کی کہ آپ اپنے سبارڈینیٹس کو، ماتحت لوگوں کو کہا کہ آپ لوگ ان سے ہدایت نہیں لیں گے، تو ظاہر ہے کہ شعیب دستگیر جو ہیں انہوں نے اس پر غصے کا اظہار کیا، رد عمل کا اظہار کیا اور ڈسپلنری کارروائی کرنے کی بات کی، لیکن ان کی بات نہیں سنی گئی اور بالآخر ہوا یہ کہ اس افسر کو، سی سی پی او عمر شیخ کو برقرار رکھا گیا اور شعیب دستگیر صاحب کو نارکوٹکس کے محکمے میں بھیج دیا گیا ہے۔ پنجاب پولیس میں اس پر کافی زیادہ بے چینی پائی جاتی ہے۔ پنجاب پولیس میں بجائے اس کے کہ اصلاحات ہوتی اور اس سے بہتر بنایا جاتا، الٹا یہ ہوا کہ وہ حکومت جو کہ بہت زیادہ میرٹ کی بات کر رہی تھی اور پولیس میں اور تھانہ کلچر کو بدلنے کی بات کر رہی تھی، اب وہ ایسے افسرز پہ زیادہ انحصار کر رہی ہے جو ان کی بات مانے، جو بادشاہ کا حکم مانے، اور اس طرح بجائے اس کے کہ پولیس پنجاب کی غیر سیاسی ہوتی، یعنی ڈی پولیٹیسائز ہوتی، وہ اور پولیٹیسائز ہو گئی ہے۔ اب واضح طور پر 2 گروپ بن گئے ہیں اور ان میں کھینچا تانی چل رہی ہے۔ اوپر سے جنوبی پنجاب کے جو سیکرٹریٹ علیحدہ کرنے کے بعد وہ وہاں پہ پولیس بھی ایڈیشنل آئی جی کی تعیناتی کے بعد وہاں کی پولیس کو بھی پنجاب کے آئی جی سے علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا اب جو پنجاب کا آئی جی ہوگا بھی تو اسے بہت سارے پنجاب کے علاقوں، خاص طور پر سرائیکی بیلٹ، یا آپ کہہ لیں کہ لاہور جیسے بڑے شہر میں ان کی
ان کا عمل دخل نہیں ہوگا۔ اب اس پر پولیس والے کیا کرتے ہیں؟ آج خدشہ تھا کہ پولیس والے کہیں جلوس نہ نکال دیں، لہذا آج سوال کیا گیا آئی جی پولیس سے کہ کہیں جلوس تو نکلنے نہیں جا رہا پولیس والوں کا، تو آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ قانون کے مطابق کارروائی کروں گا۔ اور انہوں نے لیکن یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ یہ جو اجلاس کیا ہے پولیس کے افسران نے، یہاں پہ یہ ان کی جگہ ہے، یہ انٹرنل معاملہ ہے۔ تو پنجاب پولیس میں کافی اس بارے میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ دیکھیے اب اس کا کیا مزید نتیجہ سامنے آتا ہے۔ ہم آتے ہیں واپس اپنے اصل پروگرام کی طرف، وزیر اعظم کے پیکج کی طرف۔ یہ 1.1 خرب روپے کا پیکج ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پیکج پہ سندھ کی حکومت نے کہا کہ 800 ارب ہم دے رہے ہیں اور 300 ارب مرکز دے گا۔ بعضاں یہ بیان بلاول بھٹو نے دیا، بعضاں یہ ہوا کہ خود جو انفارمیشن کے مشیر ہیں سندھ کے وزیر اعلیٰ کے، انہوں نے کہا یہ تو صرف 100 ارب دینے جا رہے ہیں، اور وہ بھی 3 سال میں، یعنی کوئی 33 ارب 35 ارب روپے سال کا مرکز دے گا۔ لیکن کل ہی ایک بہت عمدہ رپورٹ چھپی ہے منسٹری آف پلاننگ کے وزارت منصوبہ بندی کے حوالے سے، جس کی قیادت اسد عمر کرتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس 1.1 خرب کے منصوبے میں کے لیے دانے نہیں ہیں۔ کسی نے خوب تبصرہ کیا ہے کہ گھر میں نہیں دانے اور ماں چلی بھنانے۔ زیادہ سے زیادہ اگر مرکزی حکومت، وفاقی حکومت اس پیکج کے لیے پیسے نکال پائے گی اپنے بجٹ سے، وہ 100 ارب روپے ہیں 3 سالوں میں۔ باقی جو ہیں وہ کہاں سے لینا چاہتے ہیں؟ ان کا دعویٰ ہے کہ واقعی مرکز 736 ارب روپے کا ذمہ دار ہوگا اس پورے پیکج میں، اور صوبہ جو ہے اس کے ذمے لگیں گے 376 ارب روپے۔ لیکن پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو ملک ریاض کو جو جرمانہ ہوا تھا سپریم کورٹ میں، حکومت درخواست کرے گی سپریم کورٹ کو کہ وہ 125 ارب روپے اس میں سے کراچی سرکولر ریلوے کے لیے وہ اس میں سے نکال کر دے دیں۔ اب سپریم کورٹ، حالانکہ یہ پیسہ یہ سندھ حکومت کا ہے، کیونکہ یہ زمین سندھ کی تھی جس پہ کہ ملک ریاض کے اور ان کے بحریہ ٹاؤن کو یہ جرمانہ ہوا تھا سپریم کورٹ میں، تو وہ پیسہ تو سندھ حکومت کا ہے اور سندھ حکومت اس پہ دعویٰ بھی کرتی ہے۔ اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کی جائے گی، اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں وہ سمجھتے ہیں کہ 260 ارب روپے کی یہ پارٹنرشپ ہو۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ کراچی کا سرکولر ریلوے کا منصوبہ ہو یا کراچی کا دوسرے جو گریٹر کراچی واٹر سپلائی پروجیکٹ ہو یا پھر ریلوے فریٹ کوریڈور ہو، ان سب کے لیے، اور گرین لائنز ہوں، اس سب کے لیے پیسے، اور نالوں کی صفائی، اس سب کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ کہاں سے وہ پرائیویٹ سیکٹر اس میں انویسٹمنٹ کرے گا؟ تو لگتا یہ ہے کہ کل 347 ارب روپے کا خیال تھا کہ بھی پی ایس ٹی پی سے دیں گے، لیکن وہ بھی غالباً اویلیبل نہیں ہے، کیونکہ پہلے ہی بہت زیادہ خسارے کے باعث پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام آپ کو پتہ ہے وہ کم کیا جا چکا ہے۔ صرف اس برس 124 ارب روپے چاہیے ہوں گے اگر اس 3 سال میں یہ منصوبہ پورا کرنا ہے۔ اگلے برس بھی اس سے زیادہ پیسے درکار ہوں گے، کہیں زیادہ، لیکن وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ کیونکہ ابھی تک حکومت کے پاس وہ ذرائع نہیں ہیں جس سے یہ کراچی کا گریٹ پلان جو ہے کراچی کو بحال کرنے کا، اسے بنیادی سیوک سروسز دینے کا، وہ اس کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تو پھر یہ کیوں ہوا؟ یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے کہ کراچی کے لیے بڑے عظیم منصوبے کا اعلان ہوتا رہا ہے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اب اس کے بارے میں بھی ہمارے ماہرین نے گزشتہ پروگرام میں، کراچی کے جو ماہرین ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہیں شک ہے کہ یہ منصوبہ کوئی پہلے منصوبوں سے مختلف ہوگا۔ ان کا اصرار یہ تھا، اور وہ جائز اصرار تھا، کہ کراچی میں ایک میٹروپولیٹن کارپوریشن، یعنی ایک مقامی حکومت کو مضبوط کیا جائے اور اسے انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے،
اور یہ جو کئی طرح کے مراکز بن گئے ہیں پاور سینٹرز، اور جو اپنے اپنے علاقوں میں خود مختار ہیں، مختلف طرح کی جو وہاں پہ گورنمنٹس ہیں، مختلف طرح کے ادارے ہیں، وفاقی بھی ہیں، صوبائی بھی ہیں، اور یہ 6 سوسائٹیز، 6 یہ ان کے وہاں پہ ہیں کنٹونمنٹس ہیں. اسی طرح ایئر فورس کا کنٹونمنٹ بھی ہے، نیوی کا بھی ہے. تو کیسے ہوگا، کس طریقے سے وہ کنٹرول ایک ادارے کے پاس آ سکے گا؟ ابھی جو انتظام ہوا ہے اس میں یقیناً سب کو آن بورڈ کر لیا گیا ہے، اور اس میں جیسے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں وزیر اعظم، اس میں فوج کا کردار بنیادی ہوگا. لیکن ہم دیکھ چکے ہیں کہ ڈی ایچ اے میں بھی کہ حالات بھی ہمارے سامنے اس کی کوئی اچھی صورت سامنے نہیں آئی ان بارشوں کے دوران اور ان فلڈس کے دوران. وہ کیا کر پائیں گے؟ زیادہ سے زیادہ وہ نالوں کی صفائی کر پائیں گے اور نالوں کی تعمیر کر پائیں گے. لیکن باقی کا جو کام ہے، جیسے کراچی سرکل ریلوے ہے، جیسے کراچی کے لیے یہ جو گرین لائنز ہیں، جیسے کراچی کے لیے یہ جو گند کو ڈسپوز آف کرنے کا، ٹھکانے لگانے کا جو منصوبہ ہے، اور دیگر جو منصوبے ہیں، پانی کی سپلائی کا منصوبہ ہے، پانی کی جو پانی خراب ہے، غلیظ پانی ہے، اور اسے صاف کرنے کے منصوبہ جو ہے، اس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے اور کون کرے گا؟ لگتا یہ ہے کہ کراچی والوں کی مشکلیں ابھی کم نہیں ہوں گی، اور انہیں پھر سے ٹرخایا جا رہا ہے ایک ایسے خیالی منصوبے کے لیے جو کہ حقیقتاً بہت اچھا ہے، اس معنوں میں کہ وہ 4-5 موٹے موٹے مسئلوں کو ایڈریس کرتا ہے، لیکن اس کے لیے وفاقی حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں. وہ امید کر رہے ہیں کہ شاید اگر ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے، ورلڈ بینک سے کچھ پیسے مل جائیں کراچی کے کچھ منصوبوں کے لیے. لیکن یہ جو لاہور، یہ جو کراچی کی جو سرکل ریلوے ہے، اس کے لیے وہ ابھی تک سی پیک میں شامل نہیں ہے. یہ غلط خبر دی گئی، یہ اخبارات میں آئی کہ شاید یہ سی پیک کا حصہ ہے. اس کی کوئی درخواست کی گئی تھی، لیکن ابھی تک وہ سی پیک کی جو جوائنٹ کمیٹی ہے وہاں پہ زیر بحث نہیں آئی ہے، یہ ان کی لسٹ پہ نہیں ہے. اسی طرح کراچی کی جو فریٹ ٹرین کا جو پروگرام ہے وہ بھی کہیں سی پیک پہ نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں کہاں سے یہ پیسے موبلائز کر پائیں گی. لیکن یہ خیال کہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت ہی ہو سکے گا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مشکل ہے. انہیں وہ کمپنیز نہیں ملے گی جو سرکار کے ساتھ مل کر ان منصوبوں پر عمل درآمد کریں. تو بہتر ہوگا کہ اس کے بارے میں صوبائی اور مرکزی حکومتیں بجائے اس کے کہ سر پھٹول کریں اور جھوٹے دعوے کریں اور بڑھ چڑھ کر دعوے کریں، تو بجائے اس کے کہ یہ اس طرح کی ایکسرسائز کی جائے، مناسب ہوگا کہ دونوں حکومتیں، وفاقی بھی اور صوبائی حکومت بھی، وہ مل جل کر ان منصوبوں کے لیے جن کا اعلان کیا گیا ہے اس کے لیے مل کر ذرائع پیدا کریں. اور یہ ایک اچھی انویسٹمنٹ ہوگی. اور کراچی اتنا بڑا صنعتی اور کاروبار کا مرکز ہے کہ وہ یقیناً اس سے کہیں زیادہ آپ کو ریٹرن بھی دے دے گا. اس کے ساتھ ہی آج کے انگیخت میں مجھے اجازت دیجیے، آپ ابھی اسی وقت بدلوں کی نشریات کو سبسکرائب کیجیے، اور میں اگلے پروگرام میں اور دوستوں کے ساتھ، مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گا. بہت شکریہ. یہ ہیں بدلوں کی نشریات.